القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ایک دن وہ قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ کہیں گھریلو مسائل ہیں، کوئی بندہ اپنی بیوی سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، والدین بچوں کی نافرمانی کا شکوہ کر رہے ہیں، اور ایک دلدل کسی کیفیت ہے کہ جس سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو آج اس مرنے والے کو روک کے دکھاؤ نا، جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں کبھی خودکشی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی بے صبرا نہیں ہوتا۔ اگر حکمران ظالم ہے تو کیا انہوں نے میرے سامنے پیش نہیں ہونا؟ یاد رکھنا مالک یوم الدین، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی بدلہ چلے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا۔ انبیاء جیسی ہستیاں بھی کہہ رہی ہوں گی ربی نفسی ربی نفسی۔ اللہ کون باپ، کون بھائی، کون بیٹا، کون دوست؟ اللہ میں، صرف میں، میری کسی طرح جان بخشی ہو جائے، پکڑ سب کو جو مرضی کر۔ آج اس بندے کو، اس کا اکثار کو چھوڑ، نبیوں کا یہ عالم ہوگا جنہیں ہم معصوم عن الخطا سمجھ۔ ہماری آج کی گفتگو جس طرح کہ یہ سورہ مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے اور قیامت نے قائم ہونا ہے، اور انسان نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے، کوئی مختلف موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ان موضوعات میں سے ہے جن کو جتنی مرتبہ بھی دہرایا جائے انسان کے لیے وہ کم ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، بار بار انسان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، پھر انسان کے اوپر بات اثر کرتی ہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، میں باقی خطبات یا مساجد کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتا کچھ، لیکن مسجد دارالسلام کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر الحمدللہ ہم ایک سیکونس سے موضوعات کو ترتیب سے لے کر چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ممکن کہ آپ ایک جمعے میں ہی ساری باتوں کو سیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جمعہ آپ نے پڑھا ہمارے پیچھے اور اس میں صرف جدید طرز کی باتیں ہوئی ہوں، اور آپ کہیں کہ یار یہاں پہ تو جدید طرز کی باتیں ہوئی ہیں، کوئی ڈرایا نہیں گیا، کوئی للہیت، کوئی خشیت والی بات نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کوئی جمعہ ایسا ہو جس میں ساری باتیں جہنم کی ہوں، اور آپ کہیں کہ یہ تو وہی روایتی طریقہ ہے کہ ڈرائی جاؤ، اور انہوں نے سارا کچھ ڈرایا ہی ہے۔ تو اس طرح ایک جمعہ پڑھ کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو فوائد حاصل ہو جائیں سارے کے سارے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہے کہ آپ اس مسجد کو اگر جمعہ کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو اپنی مستقل حاضری یقینی بنائیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے خطبات جمعہ کے موضوعات میں بہت سے موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ معاملات کو بیلنس رکھا جا سکے، مسائل بھی ہوں، واقعات بھی ہوں، جدید مسائل بھی ہوں، اور جو کچھ بھی دین کی اور معاشرے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں بھی کچھ باتوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے سابقہ جمعہ میں اس بات کی بہت شد و مد کے ساتھ ترغیب دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح کے معاشی حالات اور جس طرح کا بحران کی کیفیت چل رہی ہے، کہیں گھریلو مسائل ہیں، کوئی بندہ اپنی بیوی سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، والدین بچوں کی نافرمانی کا شکوہ کر رہے ہیں، بچے والدین کی عدم تربیت کا شکوہ کر رہے ہیں، کسی کا بل جمع نہیں ہو رہا، اور کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے، کسی کو جو ہے قرض نے دبوچا ہوا ہے۔ الغرض مختصر کے ہر طرح سے حالات انتہائی کٹھن ماحول کے اندر ہمیں پھنسا چکے ہیں، اور ایک دلدل کسی کیفیت ہے کہ جس سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ ان حالات میں نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ
آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، خرچ کریں، ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، مالدار لوگوں کو ہم نے ترغیب دلائی کہ وہ خرچ کریں۔ لیکن آج میں ایک دوسرے پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں دن بدن ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہماری آج کی گفتگو کا پہلو ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ ایک دن وہ ہلاک کر دینے والی، مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، کھٹکھٹانے والی، ہلاک کر دینے والی، سب کچھ ملیا میٹ کر دینے والی، مراد اس سے قیامت ہے۔ ایک دن وہ قیامت قائم ہو کے رہے گی، وما ادراک ما القاریہ، اور تم صرف سن سکتے ہو، صرف پڑھ سکتے ہو، ہم قرآن میں صرف تمہیں بتا سکتے ہیں، لیکن تمہیں حقیقی طور پر اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قیامت کتنا خوفناک منظر ہوگا، وہ کتنا ہولناک ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح انسان قبروں سے نکالے جائیں گے۔ جس طرح ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری فصل کے اوپر جس طرح پھر رہا ہوتا ہے، اس طرح پروانوں کی طرح کہ جن کو ہوش و حواس بھی نہیں ہوگا، حواس باختہ بکھلائے ہوئے انسان، بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ذہین دماغ والے، بڑے بڑے حاضر جواب اس دن بکھلائے پھر رہے ہوں گے۔ ان کی کیفیت اس وقت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ مضبوط پہاڑ، یہ چٹانیں روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، جس طرح شاپر اور روئی، اور جس طرح وہ ایک پودا ہے جس کے اوپر وہ سفید سی روئی لگتی ہے، اگر تیز ہوا چلے تو کس طرح وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے ان پہاڑوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان کی طاقت اور ان کی تمام تر قوت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ ہاں، جس کا نامہ اعمال اس دن نیکیوں سے بھرا ہوا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل کو خوش کر دینے والی زندگی گزار رہا ہوگا۔ عیشت راضیہ یعنی ایسی عیش و عشرت اور آرام کی زندگی ہوگی کہ جس سے انسان نہ تو کبھی اکتائے گا اور نہ ہی وہ مزے اور وہ لطف جو ہے وہ کبھی ختم ہونے کا نام لے گا، اور اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تو آم کا ذائقہ جیسا ہے ہمیشہ ویسا ہی رہا ہے، آپ ہر سال آم کھاتے ہیں، ذائقے میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن وہاں ایک مرتبہ جو آم کھاؤ گے اگلی مرتبہ اس کا ذائقہ پہلے سے زیادہ لذیذ ہو کر آئے گا۔ وہاں تمہارا حسن جو ایک مرتبہ ہوگا جب تم اللہ رب العزت کا دیدار کر کے اور بازار سے ہو کے آؤ گے تو ایک ہوا چلے گی، اور جب تم گھر آؤ گے تو تمہاری بیویاں تمہیں کہیں گی کہ تمہیں کیا ہوا کہ تمہارا حسن تو ہے وہ تو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت عیشت راضیہ، وہاں پر تخت لگے ہوئے جام ہوں گے، اور ہر خواہش اللہ رب العزت وہاں تمہاری دل کی پوری کر دے گا، اور اس زندگی سے تم اکتاؤ گے نہیں کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تمہیں آرام اور راحت میں رکھ دے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا نامہ اعمال میں گناہوں کا پلڑا نیچے چلا گیا وہ جہنم کے گڑھے کی گود میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہاں پھر وہی بات اللہ نے فرمائی وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تم صرف سن سکتے ہو کہ جہنم کی آگ اس سورج کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، تم صرف لاوے کو پھٹتا ہوا پہاڑ سے دیکھ سکتے ہو، تم سمجھ نہیں سکتے کہ جہنم کا عذاب کتنا ہولناک، کتنا دردناک اور کتنا خوفناک ہوگا۔ وہ انسانوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر دوسری جگہ پر
قیامت کے دلائل کو دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے تمہارے اندر پائے جانے والے نفس لوامہ کی۔ کس بات کی قسم ہے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی میں مٹی بن جائے گا، تو کیا ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، اے انسان کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم تو تیرے پور پور کے فنگر پرنٹس بھی بدلنے نہیں دیں گے، ان کو بھی اسی پیراہے پر دوبارہ تجھے زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ پھر فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کو اگر موت نہ آئے اور انسان کو اگر کوئی پکڑنے والا نہ ہو اور قیامت کا دن نہ ہو، تو انسان تو چاہتا ہے کہ ساری زندگی سرکشی، عیش و عشرت اور انتہائی ظلم و زیادتی میں گزارتا ہی چلا جائے۔ انسان نہیں باز آنے والا، انسان باز آنے والا نہیں ہے اگر یہ قیامت کا دن نہ ہو اور اگر موت کا خوف نہ ہو۔ اب یہاں سے اس نقطے کی بات کو سمجھیے گا جو اس کی طرف میں آج کی اس گفتگو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسانوں، تمہارا نفس لوامہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے اور قیامت کا دن ہوگا۔ کیسے؟ نفس لوامہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ نفس لوامہ ہمیں یہ بتاتا ہے ہر انسان کو، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم مجوسی پارسی ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ دنیا میں جس انسان نے کسی پر ظلم کیا تو مظلوم کی داد رسی ہونی چاہیے اور ظالم کو سزا ملنی چاہیے۔ ہمیں کئی مرتبہ دکھی لوگوں نے یہ کہا کہ بلال صاحب وہ فلاں بندہ اس نے اتنے ہم پہ ظلم کیے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ مر گیا، ہمارا فلاں عزیز تھا اس نے ہمارا حق مارا لیکن ہم بد دعائیں کرتے رہ گئے، ہم کہتے رہ گئے اللہ ہمیں اس کا انجام دکھا، اتنا یہ ظالم ہے ہمیں اس کا انجام دکھا۔ تو لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے کہ ہم نے تو اس کو دیکھا کہ وہ آخر تک بالکل صحیح سلامت زندگی گزار کے چلا گیا۔ کتنے ہی درندہ صفت لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں قتل کیے، اگر انہیں ان کے قتل کی سزا مل بھی جائے تو مجھے بتائیے 100 قتل کرنے والے کو آپ 100 مرتبہ قتل تو نہیں کر سکتے، آپ ایک مرتبہ ہی اس کو سزائے موت دے سکتے۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں تم چاہتے ہو نا کہ ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کی داد رسی ہو، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت سے ظالم جو ہیں وہ دندناتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اگر سزا ملے بھی تو جتنے جرائم ہوتے ہیں اس کے مطابق سزا نہیں ملتی۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسانوں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم نے دنیا میں سزا دینے کے لیے معاملے کو، فیصلے کو چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے ہے جب ظالم کو سزا ملے گی اور مظلوم کی داد رسی ہوگی۔ اب بتاؤ قیامت کا دن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہر انسان یہ کہے گا کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے تاکہ مظلوم کی داد رسی ہو اور ظالم کو اس کا انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے جب ہم پور پور کو تمہارے برابر کر کے ہم کھڑا کر دیں گے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں طاقتوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے طاقت کے نشے میں چور انسانوں، اے دولت کے پجاریوں، اے عہدے کی پرستش کرنے والوں، اے اپنی خواہشات کو ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں
جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کے نزدیک نہ رشتے عزیز ہیں، اس کے نزدیک نہ دین کی کوئی بات عزیز ہے، اس کے نزدیک اللہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب اس کا مفاد آ جاتا ہے، جب اس کے دل کی خواہش آ جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی خواہش کی پرستش کرتا ہے۔ اے خواہشات کے پرستارو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دن آئے گا یہ جان ہمارا فرشتہ تمہارے سرہانے بیٹھ کر ناخن سے نکالنا شروع کرے گا، اور اس وقت ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ تم اپنی کانوں سے سنو گے، یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے، انسان کے کانوں کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہ کان کبھی بھی نہیں سوتے، یہ کان کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کے بہت سے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلاؤ نہیں پتہ لگتا انسان کو، لیکن شور انسان کو فوراً جاگ آ جاتی ہے نا۔ انسان سوتا بھی ہے تو کان بند نہیں ہوتے، کان سنتے رہتے ہیں، کان ہمیشہ، یہ سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ انسان مر جائے گا کان بند نہیں ہوں گے، کان سنتے رہیں گے، ایک لمبے عرصے تک کان سنتے رہیں گے، اور یہ سنیں گے کہ ارد گرد والے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو جا رہا ہے، بلاؤ کسی ڈاکٹر کو، چلو اس کو 1122 میں بٹھا کے لے کے چلو۔ اور اس وقت تم اپنے اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہے ہوگے، وہ جنگ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، تمہاری زندگی کے سارے ظلم، ساری زیادتیاں، وہ سب کچھ جو تم نے جمع پونجی چھپا کے رکھی تھی، وہ ان لمحوں میں تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ زبان حرکت نہیں کر رہی ہوگی اور کان سن رہے ہوں گے، ذرا اس کیفیت کو سوچ کے تو دیکھو، تم صرف سوچ سکتے ہو، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو آج اس مرنے والے کو روک کے دکھاؤ نا، وہ تمہاری گود میں ہوتا ہے لیکن ہم تمہارے ہاتھوں سے اسے لے کر جاتے ہیں، اتنے ہی زور آور ہو تو آج اس کی روح کو روک کر دکھاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ، ہم اس مرنے والے کے اس وقت تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، حقیقتیں عیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس وقت ایک فرشتے کی آہٹ انسان کی ساری زندگی کی حقیقت کو اس کے سامنے واضح کر دیتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان جب قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے، دنیا کی زندگی کو وہ ایسے سمجھیں گے جیسے لمحے بھر کے لیے صرف ایک دوسرے سے تعارف کرنے کے لیے ہم دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ جو 70-80 سال کی زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت لمبی ہے، گزرتی نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کہتے ہیں یہ صرف اتنی ہے جتنا انسان کسی سے سلام دعا کرنے کے لیے رکتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ اتنی سی زندگی ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا جاندار نہیں جسے موت سے فرار ہو۔ تو اصل بات جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 مہینے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، بڑی پریشانیاں ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ظالم کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں اور آواز نہ نکالیں، مگر میں حوصلہ دینے کے لیے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اے لوگوں، کتنے کو تم تکلیف میں آ جاؤ گے؟ بجلی کا بل نہیں دیا گیا تو کیا ہوا؟ میٹر کٹ جائے گا، بجلی سے محروم ہو جاؤ گے، کھانے کو نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ فاقہ کشی آ جائے گی، کپڑے اگر نہیں زیادہ تو کیا ایک جوڑے کو بار بار دھو کے پہنو گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ چلو تمہیں قمیض نہیں ملی، ایک چادر میں زندگی گزار لو گے۔ کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، اللہ کی قسم اگر تم نے ایمان بچا لیا تو یہ تکلیفیں عیش و عشرت میں اللہ جنت کی نعمتوں سے بدل دے گا۔ جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، کبھی خودکشی کا راستہ اختیار نہ کرنا، جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، کبھی بھائی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے اس کی گردن پہ چھری نہ چلانا،
کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں کبھی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہر میں پھینکنے کی غلطی نہ کرنا۔ کیا ہو گیا یہ دنیا کی تکلیفوں کا؟ اگر تمہیں تکلیفیں آئیں تو جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حجرے دیکھا کرو، جاؤ صحابہ کی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھا کرو، کیا تھا ان کے پاس۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور عہدہ کیسا کہ شام جیسی بڑی سلطنت کے گورنر ہیں۔ یہاں پہ کوئی کلرک لگ جائے نا تو وہ مان نہیں ہے، چاہے جائے کہ انسان پورے علاقے کا اکیلا ہی گورنر ہو، اور سادگی ایسی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا درویش بندہ جب شام گیا، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش دیکھی، ایک حجرہ، ایک کمرہ جس میں صرف ایک بندے کے لیٹنے کی جگہ، ایک پیالہ، ایک برتن جس میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور ایک یا دو چادریں کہ جو پہننے کے لیے تھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کتنی بھی تکلیف آ جائے کیا اس سے زیادہ تمہارے پاس نعمتیں نہیں ہیں؟ اس کے باوجود وہ بندے دلیر ہیں، اس کے باوجود وہ بندے دنیا کو اپنے پاؤں تلے رون دینے والے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تمہیں؟ مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی بے صبرا نہیں ہوتا، کتنی بھی تکلیف آ جائے تمہیں، اگر تم نے ایمان بچا لیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں مسلمان گھبرانا نہیں۔ اگر حکمران ظالم ہے تو کیا انہوں نے میرے سامنے پیش نہیں ہونا؟ یہ جو تمہارے یونٹ بڑھا کے بجلیوں میں تمہیں ایکسٹرا ٹیکسز لگا رہے ہیں، یہ جو ان کی اپنی عیش و عشرت، بڑی بڑی گاڑیاں اور لگژری سوئمنگ پول تم دیکھتے ہو، پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے تمہارا بس نہیں چلتا، تم احتجاج کرتے ہو، نہیں سنوائی ہوتی، مگر یاد رکھنا مالک یوم الدین، یہاں پر گرمی برداشت کرو گے اللہ تمہیں جہنم کی گرمی سے بچا لے گا۔ یہاں کی گرمی ٹھیک ہے، تمہارے پاس اے سی کی سہولت نہیں ہے، تمہارے پاس پنکھے کی بھی سہولت ختم ہو جائے، پھر کیا ہوا؟ اگر یہاں پر صبر نہ کر سکے تو وہ جو خودکشی کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ٹھکانہ بنو گے، اس کا مداوع کرنے والا کون ہوگا؟ اور یاد رکھو انسان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ انسانوں سے وابستگیاں چھوڑو، انسانوں سے ضروریات کبھی پوری نہیں ہوتی، ضروریات پوری کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسانوں سے کیا امیدیں لگائے؟ ہاں ایک انسان سے تعاون کا ایک ذریعہ ہے، انسان کے کام آتا ہے، لیکن ایک حد تک ہی انسان کے کام آ سکتا ہے، ایک حد تک ہی کوئی تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ خودکشیاں کرنے والے اور یہ بھائیوں کی گردنوں پہ چھری چلانے والے، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، میں معذرت سے کہوں گا یہ زیادہ تر وہ ہیں جو دین سے دور ہیں، یہ زیادہ تر وہ ہیں جو بے نمازی ہیں۔ نماز پڑھو، نماز تمہارے غموں کا مداوع کرے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ اذا اصابتم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ بل کو ہاتھ میں لے کے گندی گندی گالیاں دینا، بل کو ہاتھ میں پکڑ کر فوش جو ہے وہ زبان درازی کرنا، یہ چیزیں تمہیں خودکشی کی طرف ہی لے کے جائیں گی۔ جب تمہارا بس نہیں چلے گا تو آخری انتقام تمہارا یہی ہوگا کہ تم خود کو مار لو گے یا کسی دوسرے کو مار لو گے۔ اور میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر یقین مانو، کبھی بہت زیادہ پریشانی ہونا، کبھی بہت زیادہ ٹینشن تمہیں آ جائے، ہوتا ہے نا انسان، کبھی بہت زیادہ ٹینشن پریشانی آ جائے، اللہ کی قسم کسی دین کی محفل میں جا کے کوئی درس قرآن سن لینا، کسی قرآن کے قاری کی تلاوت سن لینا، کسی روحانی مجلس میں چلے جانا، اللہ تمہیں اس غم سے نجات عطا فرما دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روحانیت کو چھوڑ دیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں پہ ذکر و اذکار نہیں ہے۔ یہ یوٹیوب کے جو فارمولے سن کے، یہ یوٹیوب کے فارمولے سن کے صبر نہیں ملنا تمہیں۔ یہ ہندوؤں کے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں
کیا وہ تمہیں بتائیں گے کہ صبر کیا چیز ہے؟ نہیں، یاد رکھو ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی، کتنا کو کوئی ستا لے گا اور کتنا کو کوئی تمہیں تنگ کر لے گا، آخر موت ہے، زیادہ ستائے گا، زیادہ پریشانی آئے گی، ہارٹ اٹیک ہوگا، تم مر جاؤ گے، ختم بات۔ اپنی موت کو اپنے لیے باعث راحت بناؤ، اپنی موت کو اپنے لیے باعث مشکل نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے نا، انسان جب مر جاتا ہے تو یا وہ خود راحت پا جاتا ہے یا لوگ اس سے راحت پا جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسی گزارنی۔ اگر زندگی ایسی گزاری کہ تکلیفیں دوسروں کو دیں، تانے دیے، ظلم و زیادتی کی، حق مارا، تو اللہ کی قسم جب انسان مرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چرند پرند، یہ درخت، یہ دیواریں بھی کہتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اس خبیث سے ہماری جان چھوٹی۔ یہ دھرتی پہ بوجھ تھا اور زمین پکار کے کہتی ہے کر لے ظلم جتنے کرنے ہیں، پھر لے دن دنا کے، کہاں جائے گا، کہاں جائے گا، بھاگ سکتا ہے؟ کوئی تجھے نہ بھی دفنائے تو تیرا شریر اس مٹی کا حصہ بنے گا، آخر تو میرے پاس آئے گا، پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ ظلم کیا ہوتا ہے، پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ تکبر کیا ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ ان کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے۔ اگر تم ایک جھلک عذاب قبر کی دیکھ لو، وہ سانپ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر وہ سانپ جو قبر میں مردے کو کاٹتا ہے، اگر وہ زمین پہ ایک مرتبہ اپنی پھنکار کر دے تو زمین اناج اگانا چھوڑ دے گی، زمین پر اناج نہیں اگے گا اگر وہ ایک دفعہ زمین پہ پھنکار دے۔ وہ سانپ جو تمہاری قبروں میں جب چھوڑے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو، جو میں سنتا ہوں اگر تم سن لو، تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، تم جنگلوں کو نکل جاؤ اور تمہیں یاد بھی نہ ہو کہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تمہیں ہنسنا بھول جائے، تمہیں انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ نام کی چیزیں بھول جائیں تمہیں کہ یہ بھی کوئی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں وہ قبر کا عذاب، وہ اللہ کی پکڑ جو اس نے ظالموں کے لیے رکھی ہے، اگر تم وہ دیکھ لو، خودکشی کر کے خود کو ظالموں میں نہ شمار کر رہا ہو، اللہ کے پاس مظلوم بن کے جاؤ، دیکھو اللہ تمہاری کیسی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو حوصلہ دو، اپنے بیوی بچوں کو ہمت دو، تم مسلمان ہو، تم کوئی جاپانی نہیں ہو کہ جو سوسائڈ سینٹر میں جا کے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اور کہے جی مجھے سوسائڈ کروا دو میں زندگی سے تنگ آ گیا۔ تم مسلمان ہو، مسلمان گھبرا جائے، مسلمان ڈر جائے زندگی کی تکلیف سے، زندگی کے مصائب اور مشکلات سے، اور جاؤ زندگی کے مصائب اگر دیکھنے ہوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اور تمہارے جسم پر کسی نے کوئی تلوار کے وار تو نہیں کیے نا، تمہارے جسم پر کسی نے کوئی لوہے کی کنگھی تو نہیں چلائی، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ تم بل بجلی نہیں دے سکے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے، تمہارے پاس نوکری نہیں ہے، آمدن نہیں ہے، یہی ہے نا، بہت ہوگا تو فاقہ کشی آ گئی نا۔ اور یہ دیکھو یہ کیا ہے، حضرت سمیہ کی داستان پڑھو، حضرت بلال کی داستان پڑھو، حضرت یاسر کی داستان پڑھو، پتہ کس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے؟ اس حالت میں آئے کہ فاقہ تو لفظ چھوٹا ہے، صرف زندہ رکھنے کے لیے مالک ان کو اتنی خوراک دیتے تھے کہ ہمارے غلامی میں مرے نہ، صرف زندہ رہے، اتنی سی خوراک ملتی تھی۔ اور ظلم کا عالم یہ تھا کہ تپتے صحرا پر ریت پر لٹا کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ کوڑے کے برسانے کا عالم یہ تھا کہ جب وہ کوڑا امیہ بن خلف کا حضرت بلال پہ برستا تھا تو وہ ایسے گھٹا چھا جاتی تھی کہ جس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔
وہ صحابہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جسم پر کوئلوں کی وجہ سے ایسے کھڈے بن گئے تھے کہ ہمارے پوتے پوتیاں ہم الٹے لیٹ جاتے اور ہماری کمر کے ان سوراخوں میں ہمارے پوتے پوتیاں انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتے تھے. ذرا اس تکلیف کا اندازہ لگاؤ کہ جو ان صحابہ نے برداشت کرنے کے بعد جب آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا نا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف بڑھ گئی ہے، اب برداشت سے کچھ باہر معاملہ ہوتا جاتا ہے، اللہ سے کہیں اب دکھائے وہ جو مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن دکھانا ہے وہ اب دکھا دیں. وہ جب انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وہ سورہ بقرہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ دن کہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیے متى نصر اللہ، کہاں اللہ کی مدد رہ گئی، کہاں اللہ کی مدد رہ گئی. وہ دن جس دن انسان، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس دن انسان سفارشی ڈھونڈے گا کوئی سفارشی نہیں ملے گا. جس دن انسان کہے گا اے اللہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں، دنیا کی ساری معدنیات، دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات کا اگر میں مالک ہوں، انسان کہے گا یا اللہ سب کچھ لے لے، آج مجھے چھوڑ دے. اللہ کہے گا آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی بدلہ چلے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا. اور سگی ماں جس کی رشتے کی مثالیں دنیا میں انسان دیتا ہے کہ ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا، وہ بیٹی جس کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کی بڑی سگی ہوتی ہیں، اس دن انبیاء جیسی ہستیاں بھی کہہ رہی ہوں گی ربی نفسی ربی نفسی. اللہ کون باپ، کون بھائی، کون بیٹا، کون دوست؟ اللہ صرف میں آج میں ہوں، میری کسی طرح جان بخشی ہو جائے، اس پسینے سے کسی طرح میں بچ جاؤں. یہ جو توق سانپ بن کے میرے گلے میں ڈالا گیا ہے، اللہ چھوڑ دے سب کچھ لے لے، سب کچھ ختم. اللہ مجھے اپنے باپ کا نہیں پتا، اپنی ماں کا نہیں پتا، پکڑ سب کو جو مرضی کر. آج اس بندے کو، اس خاکسار کو چھوڑ. نبیوں کا یہ عالم ہوگا جنہیں ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں. اس دن تیرے رب کا جلال ہوگا، اس دن تیرے رب کا روب ہوگا. صحابی نے آ کر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو گئی، تکلیفوں سے جان نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی، حوصلہ دینے کے لیے، وگرنہ نبی بھی جانتے تھے کہ میرے صحابہ کی کیا کمال کا سبب ہے، نبی جانتے تھے، مگر حوصلہ دینے کے لیے کہا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ ہاں واقعی وہی تیری تے بس ہو گئی، میں آپ بڑا پریشان ہوں پر کی کرا، نہیں، نبی نے حوصلہ دینے کے لیے کہا اے میرے صحابی کیا ہو گیا کہ تجھ پہ تکلیفیں آئیں؟ تجھ سے پہلے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تھے جنہیں اللہ کی خاطر 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر درمیان سے چیر دیا گیا، جنہیں ایسے بھی تھے کہ لوہے کی کنگھی ان کے جسموں میں ڈال کر ان کی کھال کو کھینچ لیا گیا، ایسے بھی تھے کہ لوہے کی آری سے ان کے جسموں کو چیر دیا گیا، مگر اللہ کے لیے انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی شرک کا کلمہ نہیں نکالا، انہوں نے خودکشی نہیں کی، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے دین کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. کیا ہوا تمہیں؟ ابھی حوصلہ مل گیا صحابی کو کہ ٹھیک ہے، جب اتنے بڑے بڑے مرد درویش اور حوصلہ مند اور صابر ہوئے تو ہم کیوں نہ پھر صبر کریں. اللہ رب العزت اپنے مسلمان بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، مسلمانوں میں نے یہ دنیا کافروں کے لیے رکھی ہے، ظالموں کو بے لگام چھوڑا ہے، گھبرانا نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا. اس قیامت کے دن پہ لیکن یقین ہونا چاہیے، قیامت کے دن کا انتظار کرنا، بس مرنے کا انتظار کرنا. جس دن تم مرو گے
उस दिन तुम्हारी जिंदगी ऐश व इशरत की शुरू होगी, और जिस दिन वो जालिम मरेगा उस दिन उस जालिम की जिंदगी क्या होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जब मर जाता है उसकी कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, या वो अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। अल्लाह हम सब की कब्रों को जन्नत के बाग बना देना, और जो हमारे आबा व अजदाद चले गए अल्लाह उनकी भी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। फरमाया या तो इसीलिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को रोज़ा रसूल कहते हैं, कब्र नहीं कहते, रोज़ा रसूल। क्यों हम कहते हैं? वो कब्र अब चार दीवारी नहीं रही मट्टी की, बल्कि वो जन्नत का बाग बन गई। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या तो इंसान की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या हुफ्रतुम मिनन नार, या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाती है। और उसे तरसाने के लिए, इंसान है ना, इंसान तरसता है जब कोई चीज इसको हासिल नहीं होती। वो सियानों ने एक मिसाल बनाई है, कहते हैं समुंदर में जाल फेंको ना तो जाल का ही हौसला है कि वो मछलियां छोड़ के आ जाता है। अगर इंसान जाए तो इन्नियां मछलियां दे के वापस ही ना आए, इकट्ठे कर दे उत्थे ही मर जाए। लेकिन जाल कुछ लेके मछलियां आ जाता है, बाकी कितनी छोड़ आता है। ये जाल का हौसला है। हसरत इंसान को मारती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में जन्नत भी दिखाएगा, सिर्फ जहन्नुम नहीं जन्नत भी दिखाएगा। और दिखाकर पता क्या कहेगा? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ये देखो ये बागात, ये इनामात, ये चलती नहरें, ये जाम लगे हुए, ये दूध के प्याले, ये उछलते हुए जाम, ये खुद्दाम, ये झुकती हुई शाखें, ये सायादार दरख्त, ये मौसमी रंगीनियां, ये हूरों की मोहब्बत, वो सब कुछ उन्हें दिखा के कहेगा, ये तेरे लिए नहीं है, तू इनसे महरूम कर दिया गया। ये तेरे लिए नहीं है, तू इनसे महरूम कर दिया गया है। ये अल्लाह के उन बंदों के लिए हैं जिन्होंने सब्र का दामन थामे रखा, जिन्होंने दुनिया को हरफ आखिर नहीं समझा, जिन्होंने आखिरत को हरफ आखिर समझा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इज्जत की और ईमान की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह कब्र के अजाब से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श के सायों में से एक साया नसीब फरमा दे, और अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा दे। आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम ये है कि मौजू का उन्वान का इंतखाब इसलिए किया गया कि मुआशरे में मसाइल और मुश्किलात की वजह से बढ़ती हुई बेसब्री देखने को नज़र आ रही है। उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरतुल कारिया हमने पढ़ी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक दिन क़यामत कायम होने वाली है। कामयाब वो है जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, और वो तो जहन्नुम के गड़े में गिर गया जिसके गुनाहों का पलड़ा भारी और नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया। दूसरी बात आपके सामने ये रखी कि क़यामत इसीलिए तो कायम होगी कि जालिमों को उनके जुल्म की सज़ा मिलेगी, और मजलूमों को उनका मजलूमियत का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलवा के रहेगा, और मजलूम को जन्नत मिलेगी और जालिम का अंजाम दोज़ख होगा। इसलिए दुनिया में बेसब्री से काम न लेना, आखिरत का इंतज़ार करना। अल्लाह इस पोर पोर को भी जमा करने पर कादिर है और वो करके दिखाएगा। तीसरी बात आपके सामने ये रखी कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपके हुक्मरान अगर जालिम हैं, आपके मालिक जालिम हैं, काफिर अगर आप पे जुल्म कर रहे हैं, कितने ही जालिम क्यों ना हो, एक दिन मरना है, मौत से नहीं बच सकते। अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हारे हाथों से ले जाएंगे ना, मरना है, और मरने के बाद तुम्हें हमारे रूबरू पेश होना है। फिर चौथी बात आपके सामने ये रखी कि जिंदगी के मसाइब और मुश्किलात, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए, मुश्किल नहीं मांगनी, मांगनी आफियत है, लेकिन बेसब्रे होकर अपने हाथ में गुनाह कबीरा को लेना, खुदकुशी करना, भाइयों को कत्ल करना, बीवी बच्चों को कत्ल करना, लड़ाई झगड़े करना, फसादात करना, डाके चोरियों के ऊपर उतर आना, ये हमारा दीन नहीं सिखाता है।
نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دیکھ لینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لینا، کتنے کو تم مشکل میں آ جاؤ گے، آخر یہ وقت گزر جائے گا۔ صحابہ کی حضرت ابو عبیدہ کی زندگی دیکھ لینا، حضرت عمار، یاسر، سمیہ کی زندگی، بلال کی زندگی دیکھ لینا۔ اور پھر ایک بات اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھی کہ یہ جتنے بھی ڈپریشن، انزائٹی اور معاشی یا دیگر گھریلو مسائل، ہر طرح کے مسائل ہیں، معاشی بھی ہیں، گھریلو، ہر تیسرا بندہ کوئی اپنی بیٹی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بیٹے کی طرف سے پریشان، یقین مان انالیسس کر کے دیکھ لیں، ہر تیسرا بندہ جو ہے نا، یا وہ اپنی بیٹی کی طرف سے پریشان ہے یا وہ اپنے بیٹے کی طرف سے پریشان ہے۔ عجیب ہمارا بے دینی اور عجیب ہمارا بد اخلاقی کا معاشرہ بن گیا ہے، ایسی دلدل میں پھنسے ہیں، نکلے ہی نہیں جاتے، اور خود ہم مجرم ہیں، یعنی مجرم بھی ہم خود ہی ہیں، کرتے بھی سارا کچھ خود ہیں، بد اخلاق بھی ہم ہیں، اور ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے یار سمجھ نہیں آندی، حالات بڑے پیڑے نے، حالات بڑے پیڑے، وہ کار جا کے تو بھی وہی کچھ کر دا جی ہمارا مزاج۔ بہرحال آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ یہ جتنی بھی انزائٹی، ڈپریشن اور جس کی وجہ سے انسان انتہا تک پہنچتا ہے، اس کا ایک واحد حل ہے، اور وہ ہے نماز، وہ ہے قرآن، وہ ہے اللہ کے دین کا واعظ، اللہ کے دین کی باتیں۔ نمازی بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے سننے والے بن جاؤ، روحانی محفلوں میں آنا شروع کر دو، انشاءاللہ یہ مشکلات اور مصائب اللہ رب العزت ان میں تمہاری مدد بھی کرے گا، ان سے نکالے گا بھی، اور کم از کم تم اس انتہا تک نہیں پہنچو گے جو تمہیں جہنم کے گڑھے میں پہنچا دے۔ اللہ رب العزت جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔